اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 88 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہنا پسند کیا، اب ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ گھروں میں ہی بیٹھے رہو، اور جب دوبارہ کسی جنگ کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہم بھی جنگ میں ہمراہ چلیں گے، تو انہیں کہو نہیں، تم ہمارے ساتھ کبھی بھی جہاد پر، جنگ پر نہیں نکل سکتا۔ وجہ ہم نے کل تفصیلاً ڈسکس کی کہ غداروں سے ہمیشہ غداری کا خدشہ لاحق رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اصل مہم میں، اصل مسئلے میں، اصل مشکل وقت میں ساتھ نہیں چلا، چھوٹے موٹے امتحانوں میں اس کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں لیکن الرسول رسول والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو اس کے ہمراہ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اور اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، الخیرات بھلائیاں، خیر خیر، خیرات کا لفظ اردو میں بھیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اردو کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خیرات کر دو پیسے، اچھا اردو میں بھی شاید آغاز نیکی ہی کے معنی میں ہوا، لیکن لوگوں نے اس کو بھیک کا روپ دیا، لہذا عربی میں خیر خیر کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو، اچھائی کو، کسی کو اچھائی پہنچنا، اسی لیے مال کو بھی خیر کہتے ہیں اور نیکی کو بھی خیر کہتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں پہل کرو، تو خیر کی جمع ہے خیرات۔ اخیار کہتے ہیں نیک افراد کو، مخیر کہتے ہیں اس بندے کو جس کے پاس پیسہ ہو، خیر والا بندہ مخیر، جسے خیر عطا کی گئی، مال دیا گیا۔ اور اخیار امت کے بہترین لوگ۔ تو جب عربی میں یا کسی اسلامی کتاب میں خیرات کا لفظ آتا ہے تو وہ اپنے اصل معنوں میں آتا ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا لہم الخیرات، ان کے لیے ہیں نیکیاں یا ان کے لیے ہیں بھلائیاں، اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم جو ہیں، المفلحون فلاح پانے والے۔ لیکن رسول اور رسول پر ایمان لانے والے، جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی پانے والے پہلے سب سے کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری عطا کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے نبھانے کے لیے ہر امکانی کوشش کی، اپنا فرض پورا ادا کیا۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو فرض ادا کرتا ہے۔ کسی کا کرنل یا میجر بن جانا کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ پوسٹ ملنے کے بعد متعلقہ ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کرنا۔ اگر کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو یہ کمال نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنا ٹینیور صحیح طرح پورا کریں اور ملک کے وفادار رہیں اور وہ ذمہ داریاں پوری کریں جو دی گئی۔ یہی بات ہے، نبوت اللہ کریم نے دی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اپنے آپ کو اس فضل کے لائق ثابت کرنا اصل امتحان ہوا کرتا ہے ہر کسی کے لیے، اور ظاہر نبی کا عہدہ سب سے بڑا ہے، تو سب سے زیادہ ذمہ داری پھر نبی کی ہوتی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا، اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمارے اپنے نبی ہیں، اور دوسرا جس حسن و خوبی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری ادا کی، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے محدود عرصے میں دعوت اسلامی کی تحریک کو کامیابی کے جس درجے تک پہنچایا، وہ اپنی مثال آپ۔ تو اللہ کا فضل تو ہے ہی، اللہ کے فضل سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی اسٹریٹجی، جو پلان تھا آپ کا، منصوبہ بندی بہت اعلیٰ تھی۔ آپ نے بروقت اور صحیح فیصلے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے باقی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔
یعنی آپ سوچیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو اس طرح ٹائم دے سکے؟ جب آپ اتنے بزی ہو گئے تو پھر نہیں دے سکے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اس طرح ٹائم نہیں دے سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح توجہ نہیں دے سکے. ویسے تو آپ بہت پیار کرتے تھے سبھی سے، تو اپنے بیوی بچوں سے بھی بہت کرتے تھے، مگر ویسے ہی پھر توجہ تو نہیں دے سکے نا. ہر وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزی رہتے تھے. وقت کا بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل کاموں میں گزارتے تھے، اور گھر کے اندر ہوتے تھے تب بھی عبادت اور دوسرے کام آپ نے کرنے ہوتے تھے. تو سب کچھ کر کے کتنا وقت ہے جو آپ اپنے گھر والوں کو دیتے ہوں گے؟ ہے نا سوچنے کی بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو ذرائع تھے، اسباب تھے، وہ بھی امت کو منظم کرنے میں، ڈسپلن کرنے میں لگا دی. گھر والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی دیتے تھے کہ وہ زندہ رہ سکے، تو آپ نے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا. اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیسیلیٹیشن کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ زبیر بن العوام سے ہوئی، اور وہ بڑے غیرت مند آدمی تھے، اور ہجرت کر کے آئے تھے تو تنگ دست بھی بڑے تھے. تو کہتی ہیں کہ میں سارا دن گھر کا کام کرتی. آپ کو پتا نا ان کے کاموں کا حال ہمارے کاموں سے بہت مختلف تھا. گھروں کو لیپنا، پانی بھر کے لانا، لکڑیاں کاٹ کے لانا، اور لکڑیاں جلا کر آٹا پیس کر روٹیاں پکانا، کھانا بھی بنانا ہے تو سبزیاں توڑ کر لانا. اسی طرح ان کا ہر کام بڑا لمبا ہوتا تھا. اچھا کپڑے دھونا تو پھر ہاتھوں پہ مل مل کے دھونا، اور جا کر ظاہر کنووں پہ دھونا، تو وہ بہت طویل کام ہوتے تھے. اس کا سارے گھر کے کام کے علاوہ انہیں پانی بھی بھر کے لانا پڑتا، انہیں یعنی آٹا وغیرہ بھی خود پیسنا پڑتا، اور اس کے علاوہ اونٹ تھا حضرت زبیر کا، تو اس کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے نا. آپ کو پتا ہے جانور کی دیکھ بھال صرف کھانا ڈالنا نہیں ہوتا، اس کو نہلانا، اس کو لے کر جانا، واپس لانا، سارا کچھ ہوتا ہے. آپ ایک بکری گھر رکھ لے، وہ محاورہ بنا نا، غم نہ داری تبوس بخر. اگر تمہیں، یہ محاورہ ہے فارسی کا، اگر تمہیں کوئی غم نہیں ہے تو بکری پال لو، غم میں غم ہو جائیں گے. کہ بکری سوئی کہ نہیں، بکری نے کھانا کھایا کہ نہیں، بکری کو نہلانا ہے، بکری کو ٹہلانا ہے، بکری نے پوٹی کر دی، صفائی کرنی ہے. تو حقیقت ہے کہ تم فارغ ہو، تمہیں کوئی کام نہیں ہے، تو تم بکری پال لو، اور یہاں پر پنجاب میں مرغیاں پال لو. سیریسلی، یعنی آپ کوئی جانور رکھ لیں نا. اور آپ دیکھیں یورپ میں یہی ہے کہ جو لوگ اکیلے ہوتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر جانور پال لیتے ہیں، کوئی کتا کچھ بھی، تو وہ پھر اس کے ساتھ بزی رہتے ہیں، وہ ان کو بزی رکھتا ہے. تو لہٰذا اونٹ جیسا جانور، اس کا کھانا لانا، اور اب اونٹ زیادہ کھاتا ہے، تو وہ پھر جاتی ہیں تو گٹھلیاں وغیرہ اکٹھے کر کے لاتی. تو کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے بنڈل سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اور میں آ رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے. تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، تو آپ نے اونٹ روکا، تو کہا کہ بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں. ابو بکر کی بیٹی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھی، اور آپ کے پھپھی کے بیٹے تھے زبیر بن العوام، ان کی بیوی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں. تو کہتی ہے میں چپ کر گئی، بولی کچھ نہیں، شرم کے مارے، اور لوگ بھی تھے ساتھ میں. تو کہتی ہے آپ سمجھ گئے، آپ چپ کر کے چلے گئے. تو پھر آپ نے میرے والد سے کہا کہ آپ اسما کو ایک غلام تحفہ کیوں نہیں دیتے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کہتے ہیں اس بات پر مجھے غلام گفٹ کیا. غالباً حضرت ابو بکر نے حضرت زبیر کی وجہ سے نہیں بات کی، کہ زبیر کو اچھا نہیں لگے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے بات نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسما کو ایک غلام تحفے میں کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے ان کو ایک غلام گفٹ کیا. تو کہتی ہیں کہ میرے والد نے غلام دے کر مجھے غلامی سے آزاد کروا دیا، کہ وہ باہر کے سارے کام کرنے لگا نا، اونٹ سنبھالنے لگا، پانی وغیرہ لاتا ہوگا، گھر کے اوپر کے کام کرتا ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور کہہ کر دلوائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے ہرگز قائل نہیں تھے کہ گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے، خود بھی کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس نے پوچھا، اور بعد میں کچھ اور لوگوں نے بھی، یعنی اسٹوڈنٹ سے پوچھے. اس کو روایت ایک حضرت انس کرتے ہیں کہ اما عائشہ سے پوچھا گیا، اور ایک جو ہے اما عائشہ کا اسٹوڈنٹ فرزوق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اما عائشہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وقت کیسے گزارتے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، کہ گھر میں جب ہوتے تھے تو گھر کے کام کرتے رہتے تھے. ملازم وغیرہ نہیں رکھ کر دیے ہوئے تھے، غلام آتے تھے تو وہ پھر سیل کر دیے جاتے تھے. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا مجھے غلام دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں خدمت کے لیے میں غلام، تو اصحاب صفہ بھوکے مرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اپنے گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تھے تاکہ امت کے کام چلتے رہیں. تو ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے قربانیاں دی، اور اپنی ذاتی جان پر کیا کچھ نہیں سہا. آپ نے اپنے آپ کا سکھ، اپنی جان کا سکھ، انسان کو اپنے گھر والوں سے بھی عزیز ہوتا، قدرتی بات ہے. تبھی تو آپ دیکھیں بعض اوقات ہم ناراض ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے،
یعنی شوہر بیوی لیٹ گئی ہے تو شوہر کہتا ہے اٹھ کے فلاں چیز لا دو، بیوی کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ میں سارے دن بعد لیٹی ہوں اور آپ پہلے نہیں کہہ سکتے تھے، ہوتا ہے نا. اسی طرح شوہر گھر آتا ہے، بیوی کہتی ہے مجھے فلاں چیز لا دو، دوائی منگاتی ہے، شوہر کہتا ہے لو جدو آ رہے سو دو نہیں پتا سی ہوں پھر جاواں تیرے لیے، ہوتا ہے نا. کیونکہ اپنا آپ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور یہ فطرت ہے، یہ کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر کیا کچھ سہا، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے چیزوں پر. ذمہ داریوں کے علاوہ بیماری، تکلیف، مشقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی، آپ نے اسے بحسن و خوبی پورا کیا، اور اسے پورا کرنے کے لیے ہر وہ امکانی کوشش کی جو کوئی بھی انسان کر سکتا. تو آپ سے زیادہ کسی کو ہم نہیں دیکھتے جس نے اپنی پوری ایفرٹ جو ہے وہ کی ہو اس بات میں پٹ کے اپنے کام کو سر انجام دے سکے. اسی لیے اللہ رب کریم نے سب سے پہلے کہا الرسول، دا میسنجر، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد والذین آمنوا، اور وہ سب لوگ جو ایمان لائے، سب لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین سب سے پہلا گروہ. پھر اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے، معہو، اس کے ساتھ بمانے اس پر ایمان لائے. تو پہلا گروہ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا رہے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اللہ کا حکم ماننے کا اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا، کیونکہ ایز اے پرسن مانا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور پھر اس مشکل وقت میں ساتھ دیا. آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں حالات اور ہیں. درمیان کا جب زمانہ تھا، اسلام پیک پر تھا، تو اس وقت اسلام کو فالو کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اب آج تو صورتحال بدل چکی ہے، ہم ایک دفعہ پھر زوال کا شکار ہیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں دین کا ساتھ دینے کا درجہ پھر بڑھا ہوا ہے، بڑھے گا اور بڑھے گا. کیونکہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ایمان لائے، اس وقت اسلام کا مستقبل کوئی نہیں جانتا تھا. اس وقت تو اسلام قبول کرنا مصیبتوں کو دعوت دینے کا نام تھا، اوکھری میں سر دینے کے برابر تھا. کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی اس کو حق مانتا تب بھی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے حق جانتے ہوئے قبول نہیں کیا، جیسے مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، آپ نے اس کا خط بھی پڑھا ہے نا. اور سب سے اہم ہیراکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے کی بھی جرات نہیں کر پایا، اور اس نے کہا وضاحت کے ساتھ کہ اگر یہ ساری باتیں سچ ہے تو یہ وہی نبی ہیں اور ان کے قدم وہاں تک ان کے پیروکاروں کے پہنچیں گے جہاں میں بیٹھا ہوں، کہ میرا علاقہ بھی ان کے زیر نگین چلا جائے گا. لیکن جرت نہیں کر پایا اسلام قبول کرنے کی. وجہ بس یہی خوف کہ کہیں میری حکومت نہ چھن جائے. یعنی اس کو یہ یقین نہیں تھا نا کہ فائنلی کیا ہوگا. تو اس وقت تو پھر یہ تو حدیبیہ کی بات کی باتیں ہیں، پھر بھی حالات واضح ہو چکے تھے. جو لوگ مکہ میں اسلام لائے، انصار جیسے پہلے 13 سالوں میں، آخری زمانے میں مکی زندگی کے بعد میں 13ویں سال میں ایمان لے آئے، تو اس وقت اسلام کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا مدینہ، قصبہ، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. یا پھر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا مکہ، جہاں کے کچھ 100 لوگ مسلمان ہو گئے. تو 2-2.5 ہزار افراد پوری دنیا میں ایک مقصد کے لیے تنہا کھڑے تھے. ان کا انجام کیا ہونا تھا؟ انہیں کامیابی ملنی تھی یا انہوں نے مارا جانا تھا؟ انہیں تباہ ہونا تھا یا انہیں آباد ہونا تھا؟ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا. اسی لیے اس وقت انہوں نے اللہ اور رسول کا ساتھ دیا. جب ساتھ دینے کے لیے سوائے سچے عقیدے اور محبت اور لگن کے کوئی اور ریزن نہیں تھی، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی میں یہ مانتی ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دور میں جس نیک کام کو کرنا جتنا مشکل ہے اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے. تو آج بھی اسلام کا ساتھ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یا سچی لگن ہو اور یا آبا پرستی ہو. معذرت کے ساتھ آبا پرستی کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں. اگر آبا پرستی کی تقلید میں ہی مذہب پر چلے جا رہے ہیں نا تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.
کیونکہ جتنی خرابی ہمارے اندر آئی ہے نا مسلمان ہوتے ہوئے، یہ آبا پرستی کا نتیجہ ہے. اگر ہم شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہوتے تو ہم ایسے مسلمان نہ ہوتے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ شعوری طور پر مسلمان ہو رہے ہیں کس قدر بہترین افراد بن رہے ہیں، اور حالانکہ وہ اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کھانے کے بعد بیئر پینا از اے نارمل تھنگ، یعنی ہلکے قسم کا نشہ از اے نارمل تھنگ. جیسے آپ کوکا کولا پیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اسی طرح وہاں پر عام یہ چیزیں سرو کی جاتی ہیں. یہ وہ معاشرے ہیں جن کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 8 اسٹینڈرڈ پاس کرتے کرتے 8ویں کلاس پاس کرتے کرتے لڑکے لڑکیوں میں 90% بچے بچیاں ورجن نہیں رہتے، کوارے نہیں رہتے. یہ وہ قومیں ہیں جو اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن تعلیم کا حصہ بنا کر دے رہی ہیں، جہاں کوئی اخلاقی پابندی نہیں رہی، جہاں مرد اور عورت اپنی مرضی سے جو بھی کریں سب جائز ہے. یعنی ایک ہومو سیکشل معاشرے کے افراد ہیں، اور کئی لوگ کئی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے معاشرے میں گناہ سمجھا نہیں نہ جاتا، اور جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ہمارے نیک افراد سے بھی نیک ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایک شعوری مسلمان. اور چونکہ ہم تو آبا پرستی کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر اسلام کوئی چینج نہیں لاتا، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں اسلام ہے کیا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو ہمارا جو اسلام کی قبولیت کا آج کا دور ہے، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس لیے مسلمان ہے کہ ان کے باپ دادا پردادا سب مسلمان تھے. مولانا مودودی بڑی کڑوی مگر سچی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ پیدائشی مسلمان ہیں نا وہ ذرا سوچیں اور فیصلہ کر لیں شعوری طور پر کون مسلمان رہنا چاہتا ہے، کون اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے. جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے، سائڈ پر ہو جائے. بے شک پیچھے چند ہزار لوگ رہ جائیں. یہ چند ہزار لوگ جو شعوری طور پر اسلام قبول کریں گے نا، کہ دنیا میں ویسے ہی چینج لانے کے حل ہوں گے جیسا چینج مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ لے کر آئے. ہمیں یہ بہت بڑی بھیڑ نہیں چاہیے جو اس وجہ سے مسلمان ہے کہ حادثاتی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہمیں یہ مسلمان نہیں چاہیے، ہمیں یہ لاٹ نہیں چاہیے. تو لہٰذا بات یہی ہے کہ ایک بڑا گروہ وہ ہے جو اس لیے مسلمان ہے کہ اس کے آئی ڈی کارڈ پر اس کے والدین کے مذہب کے خانے میں اسلام لکھا تھا. انہیں دوبارہ شعوری طور پر سوچ کر مسلمان ہونا چاہیے، تاکہ یا وہ اسلام کے ساتھ چلیں یا پھر اپنا راستہ بدلیں. یہ درمیان کی جو چیزیں ہیں نا، انہوں نے ہی ساری تباہی مچا رکھی. اب دوسرا گروہ ہے شعوری مسلمان کا. تو آج کے دور میں بھی جو مسلمان ہوتا ہے، یعنی مسلمان رہتے ہوئے بھی مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، محبت، لگن، آخرت کی طلب، اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. کیونکہ نہ اس وقت اسلام کے لیے بحیثیت طریقہ زندگی دنیا میں جگہ ہے بظاہر، اور نہ مسلمانوں کے لیے اس وقت دنیا میں سپیس بحیثیت قوم. ہم غیر ناپسندیدہ ان ویلکمڈ گیسٹ ہیں، ہمیں بلایا نہیں گیا، ہم مسلط ہو رہے ہیں لوگوں کے مطابق. تو آج جو بھی شعوری طور پر مسلمان ہوگا وہ صرف آخرت کے لیے ہوگا، تو اس کا اجر بھی پھر بہت زیادہ ہے. کیونکہ جس وقت کامیابی ہوتی ہے تب تو ساتھ ساری چلنے لگتے ہیں. کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ہاں، فیلئر کے دور میں جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ سچا دوست ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ. خوشی پہ تو سارے ہی آ جاتے ہیں، کامیابی کے دور میں تو سب جمع ہو جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے مصیبت کے وقت میں کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں بتائی گئی. جو لوگ ایمان لائے نبی کے ساتھ مل کر جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے تو اب جنہوں نے ایمان لانے کے بعد جہد اسلامی میں حصہ لیا جانوں سے مالوں سے. اب آپ کو پتہ ہے جہاد کا لفظ وسیع المعنی ہے، اس میں جنگ بھی شامل ہے، لیکن جنگ اس کا ایک حصہ ہے اور یہ کبھی کبھار پیش آتی ہے. اصل حصہ کیا ہے؟ جد و جہد کرنا، اسلام کے قیام کے لیے کوششیں کرنا. گھر میں اپنے آپ پر، سب سے پہلے میں خود ہوں تو اپنے آپ پر، اپنے اہل خانہ میں، اپنے خلقہ احباب میں، جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں پر، پھر
فل ٹائم پارٹ ٹائم جو اللہ مجھے توفیق دے، تبلیغ کرنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا. تو ہر مسلمان ہر وقت ہر جگہ اسلام کا سفیر ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنا پیغام کنوے کر رہا ہے، اور یہ کام کرتے رہیں. خالی بیٹھ کر تماشا دیکھنا اور خالی تبصرے کرنا کہ جی اسلام کا مستقبل نہیں ہے، لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، نوجوان نسل یہ ہو رہی ہے، خالی تبصروں کی ضرورت نہیں ہے. ڈو سم تھنگ. کیونکہ ہر بندہ جب کوشش کرے گا تو چینج آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا چینج. جب ہر بندہ کوشش کرے گا تو چینج آئے گا. آپ دیکھیے کہ ایک دور تھا جب عورتوں کا پڑھنا بہت برا سمجھا جاتا تھا نا، اور اچھے اچھے معزز گھرانوں میں بھی عورتوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا. کوشش کی لوگوں نے، سمجھایا، کہا، حکومت بھی لگی رہی، افراد بھی لگے رہے. آغاز میں جو بچیاں پڑھتی تھیں ان کو برا سمجھا جاتا تھا، لوگ رشتے نہیں لیتے تھے، پریشان کرتے تھے، ہے نا، کہ پتہ نہیں تمہاری بیٹیاں تو کیسی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں وغیرہ. لیکن چینج آیا نا. آج کتنے گھرانے آپ ایسے ڈھونڈ سکتے ہیں جو نہ پڑھاتے ہو، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ملتا. یہاں تک کہ الحمدللہ جو کام کرنے والی عورتیں ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے بچے میٹرک کر لیں، بچیاں خاص طور. تو چینج آ گیا نا. ہر چیز چینج ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم لگے رہیں، لیکن سب کوشش کریں. اب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے نتائج فوری ہوتے ہیں، کچھ کے فوری نہیں ہوتے. اب یہ دنیاوی تعلیم کا نتیجہ تو فوری طور پر سامنے آ گیا نا، جابز ملنے لگیں، سلیقہ آ گیا، آسانی ہو گئی. لیکن مذہب پر عمل کا نتیجہ فوری سامنے آئے ضروری نہیں. اگرچہ آئے گا. ایک تو اخروی نتیجہ ہے نا، وہ تو آخرت میں ملنے والا ہے. ایک دنیاوی نتائج ہے، جیسے معاشرے کا استحکام، معیشت کا استحکام، سود سے نجات پانا، امن و امان ہونا، عزتوں کا تحفظ، وہ سارے سامنے آئیں گے نتائج. لیکن ان میں بھی ٹائم لگے گا، کیونکہ میں نے پڑھا اور نوکری کر لی، میرا ذاتی فیل ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ میں اکیلی نکال سکتی ہوں، کیونکہ میں اچھا پڑھوں، اچھے گریڈز نوکری کر لوں. لیکن مذہب پر عمل کرنے کی صورت میں جو نتائج نکلتے ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں. تو اجتماعی نتائج تب آتے ہیں جب پورے معاشرے کے بڑے حصے میں چینج آتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. جو ذاتی نتائج ہیں وہ تو صبر ہے، شکر گزاری ہے، اطمینان قلب ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ میئر نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے لوگوں کو اس کی طرف رجحان کم ہوتا ہے. لوگوں کو فوری فائدہ چاہیے، اسی لیے اس پر غور نہیں فرماتے. تو اب یہ ہے کہ صرف ایمان قبول کر لینا کافی نہیں ہے. اب دیکھیں پوری سورہ انفال میں بھی یہ بات بار بار دہرائی گئی، اور توبہ میں بھی یہ بات بار بار دہرائی گئی. اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تحریک اپنے آخری مرحلوں سے گزر رہی تھی، وہی کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب تھا. تو اللہ فائنل انسٹرکشنز دے رہے تھے. تو اللہ رب کریم بڑے اصرار کے ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ ایمان لے آئے ہو، دس از ناٹ انف. اسلام لانے کے بعد جب تک زندہ ہو، اسلام کی سربلندی اور استحکام اور اسلامی طرز حیات کے نفاذ عملی کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. چاہے وہ کوشش کامیاب ہو چاہے نہ ہو، یہ ہماری ہیڈک نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا، اور بعض اوقات تھوڑی سی کوشش کامیاب ہو جاتی. یہ تو اللہ کے کام ہے نا، یہ اللہ کریم کے کام ہے. آپ دیکھیے مکہ والوں پر 13 سال کتنی مشقت والی تبلیغ ہوئی، چند لوگ مسلمان ہوئے، اور مدینہ والے 2 سال میں آلموسٹ سارے مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے ہیں، آسانیاں ہیں، راستے ہیں. طائف والوں میں سے ایک نہیں ہوا اس وقت، بعد میں ہوئے، اس وقت ایک بھی نہیں ہوا. تو یہ سب اللہ رب کریم کے فیصلے ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں. کتنی کامیابی ملے گی کتنی نہیں ملے گی، ہمارا کام ہے صرف کام کرنا. تو کوئی مسلمان بیٹھا نہیں ہوتا، مسلمان بیکار نہیں ہوتا، مسلمان بے مقصد نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا آج ہم سب کو بیماری ہے، بیٹھے ہیں گیمیں کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. وہ جی بور ہو رہے تھے. اچھا بور کون ہوتا ہے؟ جو ویلا ہوتا ہے. جو ویلا ہوتا ہے. بور ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. مجھے تو فرسٹریشن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ فارغ جو بیٹھے رہتے ہو. فارغ ہو گئے تو فرسٹریٹ ہو گئے نا سوچ سوچ کے. ہمیں تو جو کام کرتا ہے ہر وہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو کام کرتے ہیں ان کو کبھی فرسٹریٹ دیکھا؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا. کنگھی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، فرسٹریٹ ہونے کا ٹائم کہاں سے ملے، ہے نا. تو لہٰذا ایک مصروف انسان نہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، نہ بور ہوتا ہے،
نہ وہ جھگڑنے کے لیے ٹائم نکال پاتا ہے، نہ اس کو ڈپریشن ہوتے ہیں، اس کے پاس کام اتنا ہوتا ہے، فارغ ہوں گے تو کچھ کریں گے نا. اسی لیے کہتے ہیں ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. تو پھر جو ویلے بیٹھے رہتے ہیں لوگ، وہ پھر خرابیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، وہ بور بھی ہوتے ہیں، وہ ڈپریس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو مومن فارغ نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ اس کو تو مقصد پورا کرنا ہے. جب آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، اسے پورا کرنا ہوتا ہے. تو جب تک وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر لیتے، چین نہیں آتا نا، لگے رہتے ہیں. اسی طرح مومن کے سامنے ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ اسلام کو کامیاب بنانا، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا، اسلام کے قانون کو نافذ کرنا. اب جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا، تب تک چین کہاں، آرام کہاں. تو یہ مقصد پورا کرنے کے لیے تو بہت ساری سمتوں میں کام کرنا پڑے گا. تو ہاؤ کین وی سٹ اسٹل؟ کیسے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے ہم؟ تو قرار آتا ہی نہیں. جس کو لگن لگی ہوتی ہے اسے تو قرار آتا ہی نہیں. تو پھر مومن جو ہے وہ بیکار محض نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. تو اس مفہوم کو سامنے رکھیے. اور اللہ نے پہلے ہمیں کہا کہ رسول ہیں جو کامیاب ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نظر میں رکھیں اور غور فرمائیں کہ نبوت پر فائز ہونے سے لے کر مرتے وقت تک ایک دن بتا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیکس گزارا ہو کہ آج تو آرام کرتا ہوں، کل کام کر لوں گا. کوئی دن ایسا نہیں تھا نا. 24 گھنٹے کیا ٹینشن تھی؟ تحریک اسلامی کو کیسے، کہاں، کس طرح کامیاب کرنا. اب نیکسٹ سٹیپ کیا لوں، اب کیا کروں. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب کام پر کھڑے کیے گئے، اس وقت سے لے کر دنیا سے جاتے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فکر میں زندگی گزاری، میں اپنے اس مقصد کو کیسے پورا کروں. تو صرف مومن نہیں، وہ مومن جنہوں نے جانوں مالوں سے جہاد کیا، کوششیں کی، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم الخیرات، ان کے لیے ہیں نیکیاں، ان کے لیے ہیں بھلائیاں.